بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا واقعہ ہے جنت کی حور کیسی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہزاروں قسم کی مخلوقات پیدا فرمائیں تاکہ انسان اس سے مستفید ہو اور خدا کا شکر گزار ہو۔ اس مادی دنیا کے علاوہ بھی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دل بہلانے والی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے تاکہ دنیا کی تکلیف، آزمائش اور مصائب سے تھکا ہارا بندہ جس نے اللہ کے حکم کے آگے تمام تر خواہشات قربان کر دیں، اسے وہ مخلوق بطور انعام عطا کیا جائے۔ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو آخرت میں بندہ مومن کے لیے تمام مصائب اور آرام کا بدلہ بنے گی۔ آسمانی کتابوں میں اس خوبصورت مخلوق کو حور العین کہا جاتا ہے۔ لفظ حور حورہ کی جمع ہے اور حورہ اس عورت کو کہا جاتا ہے جو جوان، حسین و جمیل، سفید رنگ والی اور انتہائی سیاہ آنکھوں والی ہو۔ قرآن مجید میں کئی مقام پر ان حوروں کا ذکر ملتا ہے۔ مثلاً سورہ الصافات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نعمتوں والی جنت میں جنتی تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، جہاں شراب کے جام کا دور چل رہا ہوگا جو پینے میں شفاف اور لذیذ ہوگی، نہ اس سے درد سر ہوگا، نہ اس کو پینے سے کوئی بہکیں گے۔ وہ ان کے پاس نیچی نظروں والی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی نازک کہ جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی ہوتی ہے۔ اسی طرح سورہ رحمان میں ارشاد ہوا، وہاں یعنی جنت میں نیچی نگاہوں والی حوریں ہیں، نہ ان کو ان سے پہلے کسی جن اور انس نے ہاتھ لگایا ہوگا، وہ ایسی ہوں گی جیسے چمکتے ہوئے ہیرے موتی۔ گویا حور ایسی چیز ہے، ایسی مخلوق ہے جسے دنیاوی مثال سے سمجھانا اور اس کے جسمانی بناوٹ اور خصوصیات کو بیان کرنا ناممکن ہے، جیسے اب تک کسی انسان نے نہ دیکھا نہ چھوا ہے۔ اور جنت میں یہ مخلوق مومن کے لیے انعام اور بدلہ ہوگی۔ لیکن احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حوروں کی آنکھیں اس موتی کی طرح ہوں گی جو سیپ میں ہو اور اس کو کسی نے ہاتھ سے نہ چھوا ہو۔ اللہ نے حور العین کو زعفران سے تخلیق کیا ہے۔ اللہ ان کے چہروں کو نور اور جسموں کو ریشم کا لباس پہنائے گا اور ان کے جسم حیران کر دینے والے ہوں گے۔ اگر حوروں کی جسمانی بناوٹ کی بات کی جائے تو روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حور کو پاؤں کی انگلیوں سے گھٹنوں تک زعفران سے بنایا گیا ہے، سینے سے گردن تک چمکدار عنبر سے بنایا گیا ہے، گردن سے سر تک کا حصہ سفید کافور سے تخلیق کی گئی ہیں اور ان کے سروں میں خوشبودار کستوری کی بالیں ہیں۔ جب وہ سامنے آتی ہیں تو ان کا چہرہ زبردست نور سے چمک اٹھتا ہے، جسے دنیا والوں کے لیے سورج چمکتا ہے۔ ان کے کمر کا اندرونی حصہ لباس اور جسم کی باریکی سے دکھائی دیتا ہے۔ اگر کوئی حور اپنی ہتھیلی کو آسمان اور زمین کے درمیان ظاہر کر دے تو تمام مخلوقات اس کے حسن کی دیوانی ہو جائے گی، اور اگر وہ اپنا چہرہ ظاہر کر دے تو اس کے حسن سے زمین و آسمان کے درمیان تمام چیزیں جگمگا اٹھیں گی۔ ایک اور روایت کے مطابق جنت الفردوس اور جنت العدن کے درمیان میں ایسی حوریں موجود ہیں جو جنت کے گلاب سے پیدا کی گئی ہیں۔ وہ کبھی سوتی نہیں ہیں، نہ کبھی حاملہ ہوں گی، اور نہ کبھی انہیں کبھی حیض آتی ہے، اور نہ وہ کبھی بھی بیمار پڑتی ہیں۔ حوروں کی بھی کئی اقسام ہیں اور نسلیں ہیں، اور جنت کے الگ الگ درجوں میں مختلف اقسام کی حوریں رہتی ہیں، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جنت کی ایک نہر ہے جس کا نام یدہ ہے۔ اس نہر کے نیچے حوریں اگتی ہیں اور خوبصورت آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں۔ جنت میں جنتی جب اس نہر کے پاس پہنچیں گے تو ان حوروں سے ہاتھ ملائیں گے،
جب مرد کسی حور کی کلائی کو چھوئے گا تو وہ اسی کے پیچھے چل پڑیں گی اور ادھر دوسری حور خود اگائے گی۔ اسی طرح جنت میں موجود مختلف اقسام کی حوروں کا مختلف روایات میں آتا ہے کہ ان کے ارد گرد 70,000 خدمت گزار لڑکیاں چلتی ہیں، اور جو پرہیزگار بندوں کو خود جنت میں تلاش کرتی پھرتی ہیں۔ حور جنت کی ایک ایسی نعمت ہے جو ایک ادن سے ادنا جنتی شخص کو عطا کی جائے گی، جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے۔ ایک ادنا درجے کا جنتی کو بھی 1,000 محل دیے جائیں گے، اور ہر محلوں کے درمیان 1,000 سال کا فاصلہ ہوگا۔ ہر محل میں حور العین ہوں گی۔ اسی طرح جنت میں ایک درخت ہے جس کے نیچے خوبصورت حور ہوں گی، اور وہ وہاں گیت اور نغمے گائیں گی۔ تو جب درخت کی آواز سنے گا تو اس کی شاخیں ایک دوسرے سے ٹکرا کر بانسروں کی سی آواز پیدا کریں گی۔ اسی طرح اور روایتوں کے مطابق جب کوئی جنتی شخص کسی حور سے ہم بستری کرے گا تو اس کی شہوت 70 سالوں تک اس کے جسم میں گردش کرتی رہے گی، جس سے وہ لذت پاتا رہے گا۔ جب وہ حور العین سے خوب صحبت کر لیں گے تو وہ دوبارہ پاک اور کنواری ہو جائیں گی۔ حوروں کا تصور دین اسلام میں کوئی نیا تذکرہ نہیں ہے، جبکہ دنیا کے کئی مذاہب اور آسمانی کتابوں میں ان دوشیزہ عورتوں کا ذکر ملتا ہے جو موت کے بعد انسانوں کو ملیں گی۔ مثلاً قدیم یونانی اساطینیوں میں نیمس نامی ایک خاتون اور خوبصورت مخلوق کا ذکر ملتا ہے۔ گریک مائتھولوجی کے مطابق نیمس ہزاروں سال تک زندہ رہتی ہیں اور کبھی بوڑھی نہیں ہوتی۔ نیمس کا مقصد روح لکھا جاتا ہے، مقدس روح کہا جاتا ہے، جنہیں زیوس دیوتاؤں کی بیٹیاں قرار دیا گیا ہے، جو کوہ اور لکمس کے دیوتاؤں کی خدمت کرتی ہیں۔ زیادہ تر مذہب میں الگ الگ الفاظ سے حوروں کا ذکر موجود ہے۔ ان باتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام کے علاوہ دنیا کے بڑے بڑے مذاہب میں حوروں کا تصور اور تذکرہ موجود ہے، لیکن اس کلام کے مخالفت رکھنے والوں کو آج صرف اسلام ہی میں حوروں کے وجود سے پریشانی ہوتی ہے۔ کیا یہ دین حق کی مخالفت کا نتیجہ ہے یا ایک عالمی پروپیگنڈا؟ سوچئے گا ضرور۔ اگر واقعہ اچھا لگا ہو تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔